ان کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ ہمیں اس جہاد میں معاونت اور مدد اللہ کی طرف سے. بڑی اچھی بات ہے. اور میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں انسان اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لے, اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں رمضان کا بھی مقصد ہے, روزے کا بھی مقصد ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تقوی اختیار کرنے کی بات کی ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب جو متقی ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بڑی آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. عوام الناس کے سمجھنے کے لیے میں صرف 2 جملوں میں بات کرتا ہوں. متقی کہتے ہیں کہ جو انسان اچھے اعمال کرے, برے اعمال سے بچ جائے, بس وہ متقی ہے. اور ایسا نفس پھر نفس مطمئنہ بن جائے گا. اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لے. مثال کے طور پر جھوٹ نہ بولے, اسے اپنے آپ کو وہ پاک کر لے. اب انسان وہ غیبت نہ کرے. آج کل غیبت بہت زیادہ ہے, گھر گھر کے اندر ہر دوسرا بندہ وہ غیبت کرتا ہے, جبکہ قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو. یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. پھر حسد نہ کرو, حدیث پاک میں اب حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی. ایاکم الحسد فإن الحسد تاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان پھر یہ کرتا ہے نا حسد, تو حسد یہ اسی طرح سے انسان کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. جس طرح آگ لکڑیوں کو, خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی, جلا کر راکھ کر دیتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رذائل یعنی برے جو اخلاق ہیں, جو بیڈ مورلز ہیں, خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاق رذیلہ ہیں, برے اخلاق ہیں جتنے بھی انسان کے اندر ہیں, ان سے پاک اور صاف ہو جائے, منزہ ہو جائے, اپنے آپ کو طاہر اور مطہر کر لے, اپنے نفس کو پاک کر لے. اس سے اگر جان چھوٹ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی, اس میں قرآن کی محبت پیدا کرے, اس میں علماء کی محبت پیدا کرے, مشائخ کی محبت پیدا کرے, والدین کی محبت پیدا کرے, اپنی اولاد کی محبت پیدا کرے, اپنے ہمسایوں کی محبت پیدا کرے. اب ان کے جو حقوق ہیں وہ بجا لائے, ان کا خیال کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو انسان کا نفس ہے وہ ترقی کرتے کرتے وہ بھی مطمئنہ پر فائز ہو